الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر وإنك لعلى خلق عظيم صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين میرے دینی بھائیوں بزرگوں، جیسا کہ ہم جانتے ہیں یہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے۔ اس مہینے کی ایک بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اس مہینے میں میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور پیدائش ہوئی ہے۔ اس مہینے کا ایک خصوصی عنوان سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اس میں دو رائے نہیں ہے کہ آپ علیہ السلام کی سیرت ہم سب کے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہوگی۔ ہم کامیاب بھی ہونا چاہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو نہ اپنائیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ اس کو مثال سے سمجھیے، ہم گاڑی روڈ پر چلانا بھی چاہیں اور اس میں پیٹرول نہ بھریں تو یہ ناممکن بات ہے۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے، ہم دنیا میں رہتے ہیں نا، تو دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کے سارے اصول اور ضوابط کو فالو کرتے ہیں، اس کو عمل میں لاتے ہیں، نہیں لاتے۔ اس لیے اگر کسی گاڑی کا پیٹرول ختم ہو جائے اور وہ آدمی اس کے باوجود اپنی گاڑی کو چلانے کی کوشش کرے اور اس کو روڈ پر بھگانے کی کوشش کرے تو اس کو سب بیوقوف کہیں۔ وہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ میری گاڑی کا پیٹرول ختم ہو گیا ہے، اس کے باوجود وہ گاڑی کی کیک مار رہا ہے، سیلف مار رہا ہے۔ بھئی کیا ہو گیا، گاڑی خراب ہو گیا؟ نہیں بولے پیٹرول ہو گیا اس میں۔ ارے بھئی تو پیٹرول پمپ پہ اس کو لے جاؤ۔ نہیں بولے چلے ہی نہیں۔ بھیا صبح سے شام تک کتنی بھی کیک مارو، کتنے بھی سیلف مارو، گاڑی اسٹارٹ نہیں ہوگی۔ کیوں بھائی؟ ارے بھائی روڈ پر گاڑی چلانے کا اصول یہ ہے کہ آپ کی گاڑی اگر چل سکتی ہے تو اس میں پیٹرول کا ہونا ضروری ہے اگر آپ چلانا چاہتے ہیں۔ اب ہم مسلمان
سب چل رہا ہم کو، زندگی میں نبی کے طریقے ہیں نہیں ہیں. کیونکہ مسئلہ کیا ہے معلوم کیا؟ یہ امتحان گاہ ہے. کیا ہے؟ امتحان گاہ. گاڑی کا پیٹرول ختم ہو گیا برابر، اب وہ روڈ پر نہیں چل رہی ہے تو نتیجہ فوراً نکل گیا. گاڑی کا پیٹرول ختم ہوا، نتیجہ فوراً یہ نکلا کہ اب گاڑی آگے نہیں چلے گی. تو ہر عقل مند آدمی اپنی گاڑی کو پیٹرول پمپ تک لوٹتے ہوئے لے جاتا، چاہے پیٹرول پمپ 5 کلومیٹر دور ہو، 10 کلومیٹر دور ہو. اس کو معلوم ہے اس کا ایک ہی حل ہے، کیا؟ کہ گاڑی میں پیٹرول ڈالو اور پھر اس کو اسٹارٹ کرو. اور یہاں مسئلہ کیسا ہے معلوم کیا؟ فیصلے آخرت میں ہونے والے ہیں. نتیجہ کہاں نکلے گا؟ آخرت میں نکلے گا. کوئی کسی کے متعلق نہیں کہہ سکتا کہ آدمی کامیاب ہے. صحابہ کے علاوہ کسی کو رضامندی کا پروانہ دنیا میں نہیں ملا. اب ہر آدمی جو ہے تو اس کو محنت، مشقت، اللہ کو راضی کرتے ہوئے زندگی گزارنی ہے، تب جا کر اس کا نتیجہ نکلے گا. البتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلا دیا کہ دیکھو دنیا میں ایسے رہنا ہے، اگر جنت چاہتے ہو تو زندگی ایسی گزارنی ہے، اور ایسی نہیں گزاریں گے تو جہنم ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی نے نئی گاڑی لیا، اس کو نہیں معلوم کہ گاڑی کیسے چلائی جاتی ہے. اس کو گاڑی سکھلا دی گئی، سکھلانے والے نے اس کو کہہ دیا گاڑی میں پیٹرول ہوگا تو گاڑی روڈ پر چلے گی ورنہ نہیں چلے گی. اب یہ آدمی کا کام ہے کہ ہمیشہ اپنی گاڑی کو پیٹرول اس میں رکھے اور پھر روڈ پر اس کو چلائے. تو دنیا کے اس اصول کو لوگوں نے اتنا سمجھا، بڑی گاڑی والوں نے بھی، چھوٹی گاڑی والوں نے بھی، کہ دیکھنا ہر گاڑی کے ساتھ بڑی گاڑی ہوتی تو کین ہوتی ہے بڑی، اور چھوٹی بائک ہو تو اس کے ساتھ ایک بوتل ہوتی ہے، کپی ہوتی ہے، اس میں پیٹرول بھرا ہوتا ہے. کیوں بھائی یہ کس لیے ہے؟ ارے بولے اگر راستے میں اچانک پیٹرول ختم ہو گیا تو ضرورت کے لیے. ہوتا نہیں ہوتا ایسا، عام طور پہ ایسا ہوتا ہے. تو میرے بھائیوں، دنیا کے اصول کو، طریقے کو ہم نے اتنا سمجھا کہ پیشگی ہم تیاری کر رہے ہیں، لیکن آخرت کے اصول اور طریقوں سے اتنے ناواقف ہو چکے ہیں ہم کہ نمازوں پر نمازیں ہماری چھوٹ رہی ہیں. ارے بھائی ایک نماز ادا ہو جائے تو آدمی اب دوسری نماز کے انتظار میں رہے، دوسری نماز ہو جائے تو آدمی تیسری نماز کے انتظار میں رہے کہ کب نماز کا موقع آئے گا اور میں نماز ادا کروں گا. لیکن پڑھنے والے بھی نماز اس طرح پڑھ رہے ہیں جیسا ایک نماز بوجھ ہے. اللہ معاف کرے. جو نہیں پڑھ رہے ان کو تو بالکل پرواہ نہیں ہے کہ نماز کیا ہے کر، اور پڑھ رہے تو بوجھ سمجھ کر. ٹھیک ہے، بوجھ تو اتر جائے گا لیکن نماز کا جیسے ثواب ملنا ہے ویسے نہیں ملے گا. اس لیے نماز کو بھی پڑھنا ہے تو بالکل اللہ کی ذات کو حاضر ناظر رکھتے ہوئے اللہ کے لیے. ہم نے اتنی نمازیں پڑھ لی دنیا میں، کئی سالوں سے ہم نے اللہ کے سامنے اتنے سجدے کیے. بھائی کسی نے کوئی ایوارڈ ہم کو دیا کہ کبھی بھئی آپ 40 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں، یہ لو ہماری طرف سے آپ کو 40,000 روپے کا انعام؟ ایسا ہے؟ نہیں ہے. کمپنیاں والے انعام دیتے ہوں گے کہ ایک آدمی ہے 40 سال سے کمپنی میں وہ خدمات انجام دے رہا ہے اور اتنی پابندی سے اس نے خدمت انجام دی پوری امانت داری کے ساتھ، تو ہو سکتا ہے کمپنی والے اس کو ایوارڈ پیش کرے اور اس کی حوصلہ افزائی کرے. لیکن میرے بزرگوں، ہماری حوصلہ افزائی ہے تو آخرت میں ہونے والی. اللہ نے جنت بنائی ہے اور خدا کی قسم وہ جنت ایسی ہے کہ اس کے سامنے دنیا کی ساری نعمتیں معمولی ہیں. یہاں کا عیش و آرام، جی یہاں کی دولتیں، یہاں کی پراپرٹیاں اور یہاں کے پھل فروٹ اور یہاں کی عیش و عشرت کی ساری چیزیں اس کے سامنے ذرہ برابر بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتی. تو ہم سب کے لیے آئیڈیل اور نمونہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. جیسے دنیا کے اصول کو ہم نے سمجھا کہ روڈ پر گاڑی اس وقت چلے گی جب اس میں پیٹرول ہے، بالکل ہماری کامیابی اسی وقت ہم کو ملے گی جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندگی گزاریں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا میں دین سمجھانے کے لیے بھیجا گیا. اس لیے بھیجا گیا نہیں. ہاں اب یہ بات طے ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں دین سمجھانے کے لیے بھیجا گیا تو آپ کے طریقے کو اختیار کرنا یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے.
قرآن میں نماز کا طریقہ لکھا ہوا ہے کہ نہیں؟ اٹھا کے دیکھیے، پوچھیے علماء سے، ہے بھائی؟ بس یہ ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، لیکن کتنی، اس کا تذکرہ نہیں ہے، کتنی تعداد، رکعت، فجر میں 4 رکعت پڑھنا ہے، ظہر میں 12 رکعت پڑھنا ہے، عصر میں 8 رکعت پڑھنا ہے، مغرب میں 7 پڑھنا ہے، عشاء میں 17 پڑھنا ہے، جمعہ کی 2 ہیں، فرض 14 رکعت کل ہوتی ہیں۔ تو یہ طریقے ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے اور آپ کے اقوال سے نکالی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں آ کر احکام کی تشریح کی ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرات صحابہ کو سمجھایا، قرآن سمجھایا اپنے اقوال کے ذریعے سے، جس کو حدیث مبارکہ کہتے ہیں، احادیث مبارکہ کے ذریعے سے دین سمجھایا، اور یہ دین پوری منظم شکل میں اور پوری حفاظت کے ساتھ علماء کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے، اور آئندہ انشاءاللہ پہنچتا رہے گا۔ ہماری اپنی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اس دین پر 100% عمل کرنے کی کوشش کریں۔ کیا کریں بھائی؟ کوشش کریں۔ آج معاف کریے گا، دنیا کے معمولی تقاضے کی بنیاد پر ہماری اپنی ذات سے، ہمارے اپنے گھر سے، ہمارے اپنے معاشرے سے، ہمارے اپنے محلے سے، ہمارے اپنے گاؤں سے، ہمارے اپنے شہر سے دین کا جنازہ نکل جاتا ہے، اور اس کا احساس تک نہیں ہوتا۔ لوگ مسجد میں نماز پڑھنے لیے صرف اس لیے نہیں آ رہے ہیں کہ اگر میں نماز کو چلے جاؤں گا تو میری دکان کا کیا ہوگا؟ بھئی دکان کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی ہے۔ اگر دکان بندوں کے بس میں ہوتا کھولنا، دکان بندوں کے بس میں ہوتا چلانا، تو ہر آدمی کی یہ کوشش ہوتی کہ اڑن گاؤں میں سب سے بڑی دکان میری ہے۔ اگر دکان کا کھولنا، دکان کا چلانا، تو ہر آدمی کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ سب سے بڑا کاروبار میرا ہو، لیکن وہ اسباب نہیں ہیں۔ تو دنیا میں کاروبار کے دینے والے، اسباب کے دینے والے یہ اللہ کی ذات ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو مزاج کے مطابق چیزیں عطا کی ہیں۔ اگر سارے لوگ مالدار ہوتے، سمجھ لیجیے، سارے لوگ سیٹ ہوتے، سارے لوگ مالک ہوتے، تو پھر ان کے پاس کام کون کرتا؟ سارے لوگوں کے پاس چپلوں کی دکانیں ہوتی تو چپلیں خریدتا کون؟ ہاں بھائی، چپلیں خریدتا کون؟ اگر سب کھیتی باڑی والے ہوں اور سبھی کے پاس کھیتی باڑی کے ساتھ اپنے اپنے گودام ہوں، تو پھر ہم سے مال خریدتا کون؟ سمجھ رہے آپ میری بات؟ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے لیے منظم طریقے سے رزق کے دروازے کھولے ہیں۔ اب ہماری اپنی ذمہ داری یہ ہے کہ رب العالمین کی اس رزق والی دولت جو ہمیں ملی ہے اس کو صحیح جگہ سے حلال طریقے سے کمانا، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے۔ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے یہ دھوکہ ہے کہ اگر میں نماز کے پڑھنے کے لیے چلا گیا تو میری دکان سے گاہک چلا جائے گا۔ ارے اللہ رب العالمین کی ذات تو وہ ہے کہ رب العالمین ان پرندوں کو بھی کھلاتے ہیں جو نہ کچھ کماتے ہیں نہ جو کچھ کما سکتے ہیں۔ کبھی سنا بھی آپ نے کہ فلاں پرندے کا بھوک کی وجہ سے انتقال ہو گیا، وہ مر گیا؟ کبھی سنا کہ فلاں کتا جو ہے تو اس کو کھانا نہیں ملا تو وہ مر گیا؟ بھائی رب العالمین نے رزق کی ذمہ داری لے رکھی ہے، اللہ تعالیٰ رزق ہر ایک کو دیں گے۔ لیکن اگر ہمارا یہ نظریہ ہے کہ اگر ہم نماز کے پڑھنے کے لیے چلے گئے تو میری دکان کا کیا ہوگا، اس کا مطلب آپ کے ایمان میں کمزوری ہے۔ آپ کو اپنی دکان سے پلنے کا یقین ہے کہ دکان پر بیٹھوں گا۔ یہ سوچنا چاہیے آدمی کو کہ دکان کتنی ایسی ہیں جو کھل گئی ہیں لیکن اس کے باوجود ان کے پاس کوئی گاہک نہیں ہے۔
دکان 12 گھنٹے کھلی رہتی ہے لیکن اس کے باوجود ان کے پاس کوئی گاہک نہیں ہے، اور ایک وہ شخص ہے جو اپنی دکان کو صرف 8 گھنٹے کھولتا ہے، ہر نماز کے موقع سے بند کر دیتا ہے، تو اس کی دکان بہت اچھی چلتی ہے۔ تو ہمارے دکان کے کھول کر بیٹھنے پر آمدنی نہیں ہوتی، گاہک کو بھیجنے والے ہی اللہ کی ذات ہے۔ اگر آدمی سے اعتماد کے ساتھ اپنے کاروبار پر بیٹھے گا تو انشاءاللہ کبھی وہ نماز نہیں چھوڑے گا، تو بھائی کبھی نماز نہیں چھوڑے گا۔ بھئی ہمیں نوکریوں پر لگانے والے کون؟ اللہ ہے۔ کون؟ ڈیوٹی ہمارے پاس ہے، ہم ڈاکٹر ہیں، ماسٹر ہیں، انجینئر ہیں، یہ عہدے اور یہ صلاحیتیں ہمارے اندر کس نے پیدا کی ہیں؟ جی اگر تھوڑا سوچے غور کرے کس نے کی ہے؟ اگر اللہ چاہتا، اللہ ہم سب کی حفاظت کرے۔ جیسے اللہ نے اور بندوں کو دنیا میں پاگل پیدا کیا، اور بندوں کو جو ہے تو لنگڑا لولا پیدا کیا، اور بندوں کو رب العالمین نے نقص کے ساتھ اس دنیا میں بھیجا جو نہ ڈاکٹر بن سکے، نہ انجینئر بن سکے، اور نہ کوئی ڈگری کو حاصل کر سکے، کیا یہی معاملہ اللہ ہمارے ساتھ نہیں کر سکتا تھا؟ کیا اختیار ہے ہمیں؟ نہ ہم اپنے پیدا ہونے میں اختیار رکھتے ہیں، نہ اپنے گورا اور کالا پیدا ہونے میں اختیار رکھتے ہیں، نہ اپنے اچھا پیدا ہونے میں اختیار رکھتے ہیں۔ سارے اختیارات تو اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ ارے ہمیں تو کچھ بھی اختیار نہیں ہے۔ وہ آدمی جو ڈاکٹر کہلاتا ہے، آئی بات سمجھ میں آپ کی، جس کو اعلیٰ ڈگری حاصل ہے ڈاکٹر کی، اور وہ جو مریض کے اچھا اور برا کرنے کا کچھ اختیار رکھتا ہے اسباب کے درجے میں، وہ مرتے ہوئے کو نہیں بچا سکتا، وہ نہیں بچا سکتا۔ تو اختیارات تو اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ یہ تو جزوی اختیارات رب العالمین نے بندوں کو دے رکھے ہیں صحت تندرستی کے، ورنہ دیکھیے تجربہ اس کا شاہد ہے، ہم کو اللہ نے عقل دی ہے، ہم اس بات کو خوب سمجھ سکتے ہیں، اور یہ بات بڑی سمجھنے کے لیے آسان ہے کہ ایک ڈاکٹر مریض دونوں یکساں، اس کو بھی بخار اس کو بھی بخار، اس کو بھی 2 دن سے بخار اس کو بھی 2 دن سے بخار، ایک ہی ڈاکٹر کے پاس گئے اور ایک ہی شکایت کی کہ ڈاکٹر صاحب مجھے بخار ہو گیا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ڈاکٹر صاحب نے دونوں کو یکساں دوائی لکھ کر دی، اس میں سے ایک کو شفا ہوئی اور دوسرے کا انتقال ہو گیا۔ یہ مثالیں نہیں ہیں ہمارے سامنے۔ اور ابھی پچھلے لاک ڈاؤن میں تو کتنے لوگوں کو دیکھا کہ ایک ہی ڈاکٹر کی دوائیوں سے کئی کورونا پیشنٹ جو ہے تو شفا یاب ہو گئے، اور جو اچھے ہٹے کٹے پھرنے والے تھے سردی کھانسی بہانہ بنی اور دنیا سے رخصت ہو گئے، اور ان کی ساری کی ساری پراپرٹیاں دھری کی دھری رہ گئی۔ یہ اللہ ہے۔ بندہ کب تک اڑ اڑ کے کتنا اڑ سکتا ہے، کر کر کے کتنا کر سکتا ہے؟ آخر قبر کی مٹی ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر قبر کی مٹی ہے۔ میرے بزرگوں، رب العالمین نے ہم سب کو موقع دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانے کا۔ یہ موقع بار بار نہیں ملتے۔ اس مسجد میں کئی لوگ ایسے تھے جو جمعہ پڑھنے کے لیے آیا کرتے تھے، نمازیں پڑھنے کے لیے آیا کرتے تھے، ہماری خوشی غم میں شریک ہوا کرتے تھے۔ آج وہ قبر کی مٹی میں ہے، کل ہم وہاں ہوں گے، کوئی یہاں ہوگا۔ اس وقت کے آنے سے پہلے ہم سب کو اپنی آخرت بنانے کی ضرورت ہے۔ ہم سب کو اپنی آخرت پتہ نہیں کہ موت کا فرشتہ کب آ جائے اور ہم قبر کی مٹی کے حوالے ہو جائے۔ اگر ہم اپنی زندگی کو، آخرت کی زندگی کو کامیاب بنانا چاہتے ہیں تو تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانا ہوگا۔ اس کے بغیر مفر نہیں، اس کے بغیر کامیابی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت وہ شخصیت ہے جنہوں نے خون پسینہ ایک کر کے، جنہوں نے اپنے اوپر کئی حالات برداشت کر کے، جنہوں نے اپنے آپ کو تنگدستی کے حالات سے اپنے آپ کو نمٹ کر اپنی امت کی فکر کی ہے اور دین کو پہنچانے کی ساری محنتیں کی ہیں۔
اگر اتنے پیارے اور اتنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت کا جنازہ نکلے تو اس سے بڑی ایمان کی کمزوری اور کیا ہو سکتی ہے۔ اگر مسلمان حجاموں کے پاس جا کر اور کٹنگ کرنے والوں کے پاس جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مبارک چہرہ داڑھی یہ رکھنا سنت ہے اس کو مڑائے تو اس سے بڑھ کر اس کی اور ایمان کی علامت اور کمزوری کیا ہو سکتی ہے؟ کیا ہو سکتی ہے؟ تاجدار نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے ہمیں محبت نہیں، آپ کی سیرت سے ہمیں لگاؤ نہیں، اور ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں۔ یاد رکھیے کامیابی دولت سے نہیں ملتی، اگر کامیابی دولت سے ملتی نا تو محلوں میں رہنے والے کبھی پریشان نہ ہوتے۔ اگر سکون دولت سے ملتا تو محلوں میں رہنے والے کبھی پریشان نہ ہوتے سکون کے لیے۔ ہزاروں کی گولیاں کھاتے ہیں اس کے باوجود نیند نہیں آتی ہے، اور میرے پیارے آقا نے ہمیں ایسی تعلیم دی ہے کہ بھئی 33 مرتبہ سبحان اللہ کہہ لیجئے، 33 مرتبہ الحمدللہ کہہ لیجئے، 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ لیجئے اور اطمینان کے ساتھ سوئیے۔ اور اتنا اطمینان ہم کو ملا کہ اطمینان تو اتنا ملا میرے بزرگوں، ہم سوتے ہیں تو سوئی رہ جاتے ہیں، اتنا اطمینان مل گیا کہ اللہ کے احکام کو بھی توڑ دیتے ہیں۔ ادھر مؤذن کہتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، نیند سے بہتر نماز ہے، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں، نیند بہتر ہے۔ کتنے رہتے ہیں یہاں مصلی فجر کی نماز میں؟ بتائیے مجھ کو کتنے رہتے ہیں؟ 2 صف رہتی ہے، اور آج تو جگہ نہیں پورے گی، باہر تک لوگ ہوں گے، اس طرف بھی لوگ ہوں گے۔ تو میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے صرف جمعہ کی نماز فرض کر رکھی ہے یا عید کی حد تک ہم مسلمان ہیں؟ نہیں میرے بھائیوں، ہمارے ذمے روزانہ 5 وقتہ نماز کا پڑھنا ضروری ہے۔ خدا کی قسم یہ نماز فرض ہے، اگر ایک آدمی ایک نماز کو بھی قضا کرے گا یا اس کو چھوڑے گا کل قیامت کے دن وہ گناہ ہے۔ اتنی نمازوں کا جنازہ نکل رہا ہے کہ آدمی کو خود معلوم نہیں کہ کتنی نمازیں چھوٹی ہوگی۔ ارے میرے پیارو، معاف کریے گا اگر کسی دوست کے یہاں کوئی پروگرام ہو اور کوئی اس کے یہاں فنکشن رکھا گیا ہو، ہم اس میں اپنی حاضری کو اتنا ضروری سمجھتے ہیں کہ سارے تقاضوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ نہیں، آج تو ہمارے چچا کے یہاں شادی ہے، 8 دن پہلے سے آدمی چھٹی مناتا ہے اس کے لیے۔ کیوں؟ اگر چچا کے یہاں شادی میں کام نہیں کریں گے، ان کی مدد اور تعاون نہیں کریں گے تو ناراض ہو جائیں گے، لیکن اللہ کی ناراضگی کا کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہ ہماری حالت اور کنڈیشن، اس لیے کہ نفع سامنے نہیں ہے نا، نفع سامنے نہیں ہے۔ ارے بھائی ہم نے جو ایمان لائے نا، ایمان آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، جو 7 چیزوں کا اس میں تذکرہ ہے ایمان مفصل، اور اللہ رب العالمین نے جو وعدے کیے ہیں بندوں کو نعمتوں کے دینے کے، یہ سارے کے سارے وعدے کب ہیں بھائی؟ مرنے کے بعد ہیں۔ اگر ہم یہ چاہیں کہ ہم نماز پڑھ لیں گے، ہم کوئی نیک کام کر لیں گے تو اللہ آسمان سے ہمارے لیے منا والسلویٰ بھیج دے گا، اور آسمان سے سونے کی بھری تھیلی بھیج دے گا، اور چاندی سے لدے مٹکے بھیج دے گا۔ ایسا نہیں ہونے والا۔ اگر میں ایک چیز کی طرف آپ کو نشاندہی کراؤں تو ہو سکتا ہے آپ کو برا لگے لیکن بات کڑوی ہے۔ آپ اس کی وقت ہو گئے تو ہو سکتا ہے میری بات آپ کو کڑوی لگے۔ ہم کسی کو 1 لاکھ روپیہ اگر دے دیں، مثال کے طور پر امام صاحب کو کسی نے 1 لاکھ روپے دے دیا تو وہ آدمی جب تک نہیں مرتا تب تک تذکرہ کرتا اس کا، ارے میں نے ان کو 1 لاکھ روپے دیوا کر کے ان کا اچھا چلا۔ تو کس لیے دیا تھا آپ نے؟ کس لیے دیا تھا بتائیے؟ یہ مدرسے میں جو میں نے اتنی بڑی بلڈنگ دکھ رہی نا تو وہ میں نے بنا کر دیا، اس لیے مدرسہ سے کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تو ہمارا گویا کہ سعادت مندی کی بات ہے کہ ہمارا پیسہ یہاں لگ رہا ہے، ورنہ لگنے والوں کا تو پیسہ ایسی جگہ لگ رہا ہے، معاف کریے گا، سٹوں کے اڈوں پر، رنڈیوں پر، اور نہ جانے کہاں کہاں لگ رہا ہے۔ کل قیامت کے دن یہ پیسوں کی بھی پکڑ ہوئی۔ یہ تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ جی آپ کا بڑا فضل ہے کہ آپ نے ہماری رقم کو مسجد میں، آپ نے ہماری رقم کو مدرسے میں، آپ نے ہماری رقم کو جو ہے تو اللہ والوں پر خرچ کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائی ہے۔
اس پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ لیکن اب جو میں بولنا چاہ رہا ہوں یہ بات سنیے، ہمارا معاملہ یہ ہے کہ اگر ہمارے خرچ کرنے کے بعد اگر سامنے سے ہمیں کوئی رسپانس نہ ملے اور جزاک اللہ نہ ملے اور تھینکس اور شکریہ نہ ملے تو ہم باغی بن جاتے ہیں اسی۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کو، ایک مدرسے کو آپ نے 1000 روپئے دیے اور آئندہ وہاں سے کوئی جزاک اللہ نہیں ملا تو آئندہ ہم وہاں پیسے نہیں دیتے، تو ہم تو بڑے پن کے بھوکے ہیں، بڑے پن کے بھوکے ہیں۔ تو اب میں جو پوائنٹ کی بات کرنے جا رہا ہوں اس پر دھیان دیجیے۔ رب العالمین اتنی نعمتیں ہم کو دے رہا ہے، صبح اٹھنے سے لے کر شام سونے تک ہزاروں ہم اللہ کی نعمتیں استعمال کر رہے ہیں، اور اس کے باوجود رب العالمین کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ خدا کی قسم اگر ایک نماز کے چھوڑنے پر اللہ ہم کو زمین سے اٹھا کر آسمان پر لے جائے اور پھر زمین پر پٹک دے تو ہم اس کے بھی مستحق نہیں۔ یہ نعمتیں اللہ کی دی ہوئی ہیں، یہ پیر اللہ کے دیے ہوئے ہیں، یہ ہاتھ اللہ کے دیے ہوئے ہیں، یہ آنکھیں اللہ کی دی ہوئی ہیں، اور جسم کا ہر عضو اللہ کا دیا ہوا ہے۔ اگر اللہ اس میں کوئی نقص پیدا کر دے تو بتائے دنیا کی وہ کون سی طاقت ہے جو اس نقص کو صحیح کر سکے؟ اس کے باوجود ہم اپنی پیشانیاں رب العالمین کے سامنے رگڑنے کو شرم محسوس کرتے ہیں، اپنی پیشانیوں کو رب العالمین کے سامنے رگڑنے پر ترجیح دینے کے بجائے ہم ہوٹلوں پر وقت ضائع کرتے ہیں، ہم دوستوں کے ساتھ دکانوں پر بیٹھ کر وقت ضائع کرتے ہیں، ہم کھیتی باڑیوں میں رہنے کو ترجیح دیتے ہیں، اور اذان کے ہونے پر کوئی ٹس سے مس نہیں ہوتا۔ تف ہے ایسے مسلمانوں پر۔ اللہ رب العالمین کا ایسا دین پسند نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ میرے بزرگوں، ماحول والا اسلام اللہ کو پسند نہیں ہے کہ جوڑ ہے تو نماز پڑھ لی ہم نے، جمعہ کا دن ہے تو نماز پڑھ لی، عید کا دن ہے تو نماز پڑھ لی، کوئی بزرگ آ گئے تو نماز پڑھ لی، کوئی بزرگ آ گئے تو ان کو کھانا کھلا دیا، کسی جماعت کو کھانا کھلا دیا، کسی اللہ والے کو ہدیہ تحفہ پیش کر دیا، ان کے پیچھے نماز پڑھ لی۔ اتنا کافی نہیں ہے اور بقیہ پھر چھٹی، بقیہ ایسا نہیں ہے، بلکہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اب اسلام میں داخل ہونا ہے تو نمازوں کا اہتمام کرنا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سیرت سے شروع ہوئی تھی تو سیرت پر ختم کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو رکھنا ہوگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنی زندگی میں اپنانا ہوگا۔ افسوس ہے کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ سلام کرنے شرم محسوس ہوتی ہے کہ سامنے والے کو سلام کرے یا نہ کرے، کیونکہ کوئی تمیز ہی نہیں ہوتی ہے اپنا والا ہے یا غیر ہے، کوئی تمیز ہی نہیں ہوتی۔ کیا ہمارے پاس تمیز؟ نہ ٹوپی ہے سر پر، نہ چہرے پر داڑھی ہے، نہ مسلمانوں جیسا لباس ہے، اور دونوں بندے سامنے سے آ رہے ہیں تو کیا کرے، ہمت نہیں ہوتی کہ سلام کرے یا نہ کرے۔ اور کئی مرتبہ تو میرے بزرگوں یہاں تک کہ نوبتیں آ گئی ہیں، اگر ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو جائے تو پہچان نہیں ہوتی ہے آخر میں۔ تو یہ ہماری مسلمانی ہے، نہ ہم ظاہر سے مسلمان نہ اندرون سے مسلمان، اور ڈر اس بات کا صرف کہ اگر داڑھی رکھ لیں گے تو لوگ لڑکیاں نہیں دیں گے۔ اب معاملہ الٹا ہو رہا ہے، عورتوں میں دینداری زیادہ پیدا ہو رہی ہے۔ چنانچہ ایک پچھلے دنوں کی کارگزاری ہے، ایک عورت کے لیے یعنی ایک لڑکی کے لیے پیغام کے لیے جب پہنچے لڑکے والے تو لڑکی نے سب سے پہلے تو دیکھا تھا لڑکے کو داڑھی تھی پہلی دیدار میں، لیکن اس کے بعد جب دوسرا موقع آیا دیکھنے کا تو لڑکا شادی کے جوش میں اپنی داڑھی کو نکال کر گیا تو لڑکی نے نکاح سے انکار کر دیا کہ نہیں، اس پر مجھے اعتماد نہیں ہے، صرف اس لیے کہ یہ اللہ کے رسول کا نہیں ہوا، یہ اللہ کے رسول سے محبت نہیں کر سکتا تو خاک مجھ سے یہ محبت کرے گا۔ محبت کی اگر سب سے پہلی کوئی ذات ہے تو وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے، اور اس کے بعد اگر محبت کا کوئی حقدار ہے تو وہ تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ حضرات صحابہ کی زندگی اٹھا کر دیکھیے، وہ یہ کہتے تھے کہ اگر میری جان لے لی جائے تو میں جان دے دوں گا، لیکن میرے نبی کے قدموں میں کانٹا چھپ جائے میں اس کو گوارا نہیں کروں گا۔ یہ حضور کے سے محبت تھی۔ اور میرے بزرگوں، ہم قبر کے گڑھے تک پہنچ گئے لیکن داڑھیاں کٹاتے ہمیں شرم نہیں آ رہی۔ معاف کریے گا مجھے اگر میرے جملے کڑوے لگ رہے ہیں،
اللہ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت کو اپنائیے۔ اور اگر ہم کامیابی چاہتے ہیں تو کامیابی صرف ایک طریقہ ہے کامیابی کا، وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر نظر ہو، استظار آخرت پر ہو، اللہ دنیا آخرت کو بنائے گا۔ اگر سیرت کو چھوڑا اور دنیا کے پیچھے پڑ گئے تو قبر ویران ہو جائے گی، پل صراط کا معاملہ خطرناک ہو جائے گا، اللہ کے سامنے جواب دینا مشکل ہو جائے گا، اور ہم سب کے لیے اللہ رحم کا معاملہ کرے، معاملہ بڑا مشکل ہو سکتا ہے۔ اگر ہم سچے پکے مسلمان بننا چاہتے ہیں تو پڑھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، دیکھیے کہ شریعت کیا کہتی ہے، تجارت کیسی کرنی ہے، لوگوں کے ساتھ معاملات کیسے کرنے ہیں، معاشرت کیا چیز ہے، نکاح کیسے کرنے ہیں۔ ارے نکاح کو ہم نے اتنا مشکل بنا دیا۔ ابھی ہم مسلم پرسنل لا کی ایک میٹنگ میں اورنگ آباد شرکت کر رہے تھے تو عجیب و غریب کارگزاری آئی، صرف حیدرآباد شہر میں 30,000 لڑکیاں بغیر نکاح کے بیٹھی ہوئی ہیں۔ کتنی؟ 30,000 لڑکیاں، اور ان کا نکاح صرف اس وجہ سے نہیں ہو رہا ہے کہ ان کے پاس بجٹ نہیں ہے 10 لاکھ سے 15 لاکھ روپے خرچ کا۔ کتنا؟ پھر انہوں نے ایک عجیب کارگزاری سنائی، ہم تو اگر خدا نخواستہ ہمارے یہاں کوئی معاملہ پیش آ جائے، اگر ہماری مسلمان لڑکی کسی غیر مسلم لڑکے کے ساتھ اگر کوئی دیکھ لے تو کتنا تماشا ہوتا ہے اور کتنا زیادہ وہ ہوتا ہے اس نے ایسا کیا اور مار پیٹ کرتے۔ تو 2 سگی بہنیں ایک ہوٹل میں پکڑی گئی 4 لڑکوں کے ساتھ، 2 سگی بہنیں۔ تو ہمارے مسلمان نوجوان جوش میں آ گئے، اور جوش میں آنے کے بعد ان کو پکڑا اور ان کو مارنے کی کوشش کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا ہم ہاتھ جوڑ کر آپ سے درخواست کرتے کہ ہمیں ماریے مت، رو کر انہوں نے کہا، رو کر کہا۔ تو کہا کہ ایسی کیا نوبت آ گئی تھی، مسلمان سنجیدہ قسم کے تھے، انہوں نے بات کو سننے کی کوشش کی۔ جب سنا تو انہوں نے یہ بات کہی کہ اصل میں ہمارے گھر میں ہم دونوں بہنیں چھوٹی ہیں اور مجھ سے بڑی ایک بہن ہے، تو سامنے والے لڑکے والے تقاضا کر رہے ہیں کہ اتنی ہمیں رقم چاہیے، 1 لاکھ 2 لاکھ جو بھی انہوں نے کہا، اگر یہ رقم دیں گے تو ہم رشتہ کریں گے ورنہ رشتہ نہیں ہوگا۔ ہم جو صاحب حیثیت لوگ تھے مسلمانوں میں ان کے پاس تقاضا لے کر گئے کہ ہمارے گھر میں شادی ہے، ایسا مسئلہ ہے۔ تو کوئی 10 روپے دے کر ہمیں بھیج دیتا تھا، کوئی 20 روپے دے کر ہمیں بھیج دیتا تھا، اور ادھر سے ڈیمانڈ ہو رہی ہے بڑے پلنگ کی۔ یہ لڑکے ہمیں ملے ہیں اور انہوں نے کہا کہ ہم تمہاری ڈیمانڈ پوری کریں گے، تم ہمارا تقاضا پورا کرو، مجبوری میں ہمیں معاف کریے گا، اگر ہم یہ تقاضا ان کا پورا نہ کرتے تو ہماری بہن گھر سے نہ اٹھتی۔ ارے ہم لڑکے والے لڑکی والوں کو دوش کیا دیتے ہیں، ہم لڑکی والوں کی مال اور پراپرٹی پر جینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تف ہے ایسے مردوں پر جو لڑکی والوں کی جائیداد پر اور ان کے مال و دولت پر نظر رکھ کر یہ فیصلے کرتے ہیں، اور انہوں نے غریبوں کے نکاح کو جو ہے تو ایک سخت بنا دیا، اور ان کی لڑکیاں باپ اپنی بیٹی کی اٹھتی ہوئی جوانی کو دیکھ کر اپنے بستر میں شاید گودڑی اوڑھ کر روتا ہوں گا، ہائے روز مرہ ایک نہ ایک دن میری بیٹی بڑی ہوتی جا رہی ہے، میرے پاس انتظامات نہیں ہیں۔ ایک لڑکی بھاگ کر جا رہی تھی کسی لڑکے کے ساتھ، اس کو مسلمانوں نے پکڑا، پولیس اسٹیشن میں لے گئے تو کہا کہ معاف کریے گا، میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا، میرے ماں باپ یہ مشورہ کر رہے ہیں روزانہ کہ لڑکی کہ شادی کے لیے میرے پاس پیسے نہیں ہے۔ اچانک ایک دن میرے باپ کی آواز میرے کان میں پڑی کہ میرے ابا نے یہ فیصلہ کیا کہ لڑکی کی شادی کے لیے میں اپنی ایک کڈنی بیچ دیتا ہوں، تو میں نے یہ گوارا نہیں کیا اور میں اس غیر کے لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی۔ مسلمانوں، نکاح کو ہم نے مشکل بنایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوارے پھینک کر نکاح کیا، 1 کلو کھجور میں نکاح ہو گئے، شادیاں مسجدوں میں لگ گئی، نکاح ہو گئے، بات ختم۔ ہمارے لیے تو بڑے بڑے ہال چاہیے، ہمیں تو بڑے بڑے فنکشن چاہیے، ہمارے لیے اتنی باراتی ہوں گی، اتنے لوگوں کو کھانا کھلانا ہوگا تب شادی ہوگی ورنہ شادی نہیں ہوگی۔ سوچئے میرے ان جملوں کو، اگر وقت زیادہ ہو گیا تو میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، لیکن غور کیجئے 2 منٹ کے لیے، نکاح ہم نے مشکل بنائی ہے، شریعت نے ہمیں نکاح مشکل ترغیب دیا ہے، سوچئے۔ اور اگر ہم غلط ہیں تو مسنون نکاح اور سادے نکاح پر آئیے اور ایسے نکاح چٹ پٹ کیجئے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا کرتے تھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہم سب کو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔